ابھی آپ کے سامنے ہمارے ڈیر اسماعیل خان کی بہترین آواز اور مشہور و معروف نعت خوان ثنا خوان رسول مداح صحابہ و اہل بیت جناب حافظ خبیب احمد فاروقی صاحب الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے بہترین انداز میں اپنا نعتیہ کلام پیش فرمائیں گے، تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ خدمت بھی کیا کریں، سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی حوصلہ افزائی بھی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج کی یہ خوبصورت مبارک بابرکت محفل سجائی ہمارے انتہائی محترم و مکرم جناب قاری محمد ارشد صاحب اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مولانا کلیم اللہ منیب صاحب، انہوں نے مجھے بھی حکم کیا، میں بھی اس خوبصورت محفل کا حصہ بنا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے سے پہلے حضرت قاری سلطان احمد صاحب بڑے پیارے انداز میں بیان فرما رہے تھے، میرے بعد بھی آج کی ہماری محفل کے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے اپنا بیان کریں گے۔ میں مختصر سے ٹائم میں آپ حضرات کے سامنے چند کلام پیش کروں گا، محبت کے ساتھ سنیں گے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ جتنے بھی حضرات آئے بیٹھے ہیں ایک مرتبہ مل کے محبت سے ثواب کی نیت سے ذرا محبت سے بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آغاز ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروں گا، جہاں بھی کوئی جملہ سمجھ آئے بات اچھی لگے سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور کہیں گے۔ آغاز کرتا ہوں۔ میرے آقا کی آمد سے قبل ہر طرف ظلم ہی ظلم، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، گھر میں اگر کوئی بچی پیدا ہو جاتی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن میرے آقا کے دیوانوں پروانوں مستانوں جب میرے آقا کی آمد ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ شاعر نے شعر لکھا، کہتے ہیں کہ تاریکیوں میں ضیاء آ گئے بن کے، 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 تاریکیوں میں ضیاء آ گئے۔ مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے۔ اور میرے آقا مدنی کریم کی جب آمد ہوئی، اماں حلیمہ سعدیہ میرے آقا کو گود میں لے کے بیٹھی ہیں۔ آؤ میرے آقا کے دیوانوں جملہ سماعت کیجئے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ اماں حلیمہ سعدیہ میرے آقا کو گود میں لے کے بیٹھی ہیں اور جملہ کہتی ہیں کہ گود میں لے کے ان کو کہیں سعدیہ، گود میں لے کے ان کو کہیں سعدیہ، کہ گود میں لے کے ان کو کہیں سعدیہ۔ دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے، دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے۔
اور ان کو دیکھا تو یہ انبیاء نے کہا، ان کو دیکھا تو یہ انبیاء نے کہا کہ ان کو دیکھا تو یہ انبیاء نے کہا ہم سبھی مقتدی مقتدا آ گئے، ہم سبھی مقتدی مقتدا آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے۔ ایک مرتبہ نعرہ بلند کریں تاجدار ختم نبوت۔ بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ساروں کو سمجھ آ رہی ہے؟ پکی بات ہے۔ بھئی پشتو تو مجھے آتے نہیں ہے، بھئی میں آپ کو پشتو پڑھ کے سمجھاؤں۔ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ بندہ ذرا محبت سے کہے سبحان اللہ۔ ہاں سبحان اللہ کہنے میں علماء کرام اب حضرت بھی تشریف لے آ چکے ہیں، نہیں تو میں آپ کے سامنے کوئی تھوڑی سی بات کرتا، لیکن وقت مختصر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں سبحان اللہ کہنے سے جنت میں آپ کے نام کا درخت لگتا ہے، اور نہ کوئی خرچہ ہوتا ہے نہ کوئی پرچہ ہوتا ہے، مفت میں جنت میں چرچا ہوتا ہے۔ تو جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے نام کا جنت میں چرچا ہو وہ بندہ ذرا کہے سبحان اللہ۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، پوری بلند آواز سے مل کے محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دیں گے، تاجدار ختم نبوت۔ ہر بندہ نہ بولے، جو مجاہد بیٹھا ہے ختم نبوت کا مجاہد، مجاہدوں کی طرح ایسے دایاں ہاتھ اٹھا کے میرے نعرے کا جواب دیں گے، تاجدار ختم نبوت۔ آواز آنی چاہیے، کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہ جائے، ذرا سارے مل کے تاجدار ختم نبوت۔ عقیدے کی بات، میرا اور آپ کا، میرے اکابرین کا، ہم سب کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے، کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے۔ ماشاءاللہ بھی ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ مزید برکت عطا فرمائے، حوصلہ افزائی بھی کریں اور خدمت بھی کرتے رہیں، جزاک اللہ۔ ذرا کہو سبحان اللہ۔ میں ہمارے انتہائی محترم و مکرم جناب حضرت مولانا کلیم اللہ منیف صاحب، انہوں نے ایک نعت کا مجھے حکم کیا ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی، بہرحال ان کا حکم ہے تو میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ شاعر کہتے ہیں اور کیا خوب کہتے ہیں، میرے آقا کا نام عظمتوں والا، میرے آقا کا نام برکتوں والا، اور میرے آقا کے نام میں جو میم جڑ گئی وہ بھی عظمت والی ہے۔ آئیے میں میم کے حوالے سے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہے بے مثال حسن محمد میں میم 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 ہے ملک میں یہ میم مزمل میں میم ہے ملک میں یہ میم مزمل میں میم یہ میم متقین کی محفل میں میم یہ میم جمال میں اکمل میں میم اکملت لکم دین مکمل میں میم یہ میم مقدم ہے رگے مستقیم میں ہے میم حسن محمد میں میم ہے بے مثال حسن محمد میں میم ہے بے مثال حسن محمد میں میم ہے بے مثال حسن محمد میں میم
رحمان مہربان کی رحمت میں میم ہے، امت کے غم میں روز ندامت میں میم ہے، مغموم حضرت میں قیامت میں میم ہے، مجرم کی مغفرت میں حمایت میں میم ہے، یہ میم جھک رہی ہے غفور الرحیم میں، یہ میم جھک رہی ہے غفور الرحیم میں، ہے بے مثال حسن محمد میں میم ہے بے مثال حسن محمد میں میم ہے بے مثال حسن محمد میں میم ہے، میں دیکھتا ہوں میم کو مظہر میں میم ہے، میں دیکھتا ہوں میم کو مظہر میں میم ہے، مسجد میں میم، مسجد میں دیکھ آپ کے منبر میں میم ہے، مشرق میں حرف مشک و منبر میں میم ہے، مغرب کی موج موج سمندر میں میم ہے میم کا چراغ منور نسیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ تکبیر، تاج ختم نبوت، دینی مدارس، عظمت قرآن، عظمت محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، جسے سمجھ آئی ہے وہ بندہ کہے سبحان اللہ۔ بہت سارے بیٹھے ہیں، مجھے یقین ہے ان کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، وہ بھی ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں قرآن کے حوالے سے چند اشعار پڑھوں گا اور ختم نبوت کے حوالے سے، ای کو بالکل کم کر دیں، تھوڑی سی رکھیں تاکہ ان کو سمجھ آئے ماشاءاللہ۔ میں ختم نبوت کے حوالے سے، کیونکہ نعرہ لگائیں گے مل کے تو کوئی زبان خاموش نہیں رہے گی، تاجدار ختم نبوت، بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت۔ آئیے آج جتنے بچے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ زیادہ تعداد بچوں کی بھی ہے، جتنے بچے بیٹھے ہیں آج ایک حدیث پاک یہاں سے یاد کر کے جائیں۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، نعرہ بھی ہے اور حدیث بھی ہے، میں نعرہ لگاتا ہوں، مل کے نعرے کا جواب دیں گے کہ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبیہ، ذرا سارے مل کے لا نبیہ فرما گئے یہ ہادی، لا نبیہ بادی، ذرا مل کے پڑھیں گے۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، 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 مصطفیٰ کے بعد اب نبی نہ کوئی آئے گا، مصطفیٰ کے بعد اب نبی نہ کوئی آئے گا، جو کرے گا دعویٰ جوتے وہ تو ہم سے کھائے گا، جو کرے گا دعویٰ جوتے وہ تو ہم سے کھائے گا، بات کھول کھول کر، بات کھول کھول کر نبی نے خود بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ اب میں ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، وہ جملہ آپ نے میرے ساتھ مل کے دہرانا ہے۔ ہم سب کا عقیدہ، ہم سب کا ایمان ہے میرے آقا مدنی کریم آخری نبی ہیں، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آؤ میں جملہ پڑھ کے بس آخر میں قرآن کے حوالے سے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے، ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے۔ میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں کہ ختم نبوت کا نعرہ لگائیے؟ آج ہمارے اکابرین علماء کرام کیوں ختم نبوت ہر جگہ ختم نبوت کے لیے آواز بلند کرتے ہیں؟
آخر ان کی سوچ میں کیا ہے، وجہ کیا ہے، چاہتے کیا ہیں؟ آئیے میں بتانے لگا ہوں ہمیں کس وجہ سے ختم نبوت آخر ہمیں مسئلہ کیا ہے۔ میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، شاعر کہتے ہیں ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے، ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے، ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے۔ اللہ نے چاہا کہ اگر وقت پڑا تو، 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 پھر ان سے وفا ان کے وفادار کریں گے، پھر ان سے وفا ان کے وفادار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے۔ اب ایک جملہ پڑھوں گا، آپ سب نے میرے ساتھ مل کے وہ جملہ دہرانا ہے۔ میں کہوں گا کوئی نہیں مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ یہ جملہ آپ سب نے عقیدہ ختم نبوت کا اظہار ثواب سمجھ کے، میرا ماننا یہ ہے انشاءاللہ اس جملے پہ بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ ختم نبوت کی پہریداری کرتے ہوئے ختم نبوت کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ میں بات کروں گا، آپ نے میرے ساتھ مل کے بات دہرانی ہے، کوئی نہیں مصطفیٰ کے بعد نبی، ذرا سب کی آواز آئے، کوئی نہیں مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ یہ جملہ سب نے میرے ساتھ مل کے دہرانا ہے کہ کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ جب یہ جملہ آئے نا، ایسے ہاتھ اٹھا کے دشمنوں تک پیغام چلا جائے، آپ سب کا پتہ چل جائے یہ ختم نبوت کے دیوانے بیٹھے ہیں، ذرا مل کے کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے۔ سرکار کے دشمن پہ جو صدیق نے کی تھی، سرکار کے دشمن پہ جو صدیق نے کی تھی، سرکار کے دشمن پہ جو صدیق نے کی تھی، ہم کفر پہ پھر ویسی ہی یلغار کریں گے، ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے۔ کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ چلو ایک شعر مجھے لگتا ہے آپ کو اردو نہیں سمجھ آ رہی، ایک شعر میں کئی مرتبہ سنی تو ہوگی نعت بھر تو پھر میں دہرا دیتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت کیجیے گا، میرے آقا کے حسن کا تذکرہ۔ ایک شعر پشتو کا اور ایک شعر قرآن کے حوالے سے برداشت کر لیجئے، انشاءاللہ اس کے بعد حضرت کا بیان آپ کے سامنے ہوگا۔ شاعر کہتے ہیں کہ ڈیرے پا محشر کے دلی دلوں پر ماندی، ڈیرے پا محشر کے دلی دلوں پر ماندی، ڈیرے پا محشر کے دلی دلوں پر ماندی، ڈیرے مزیدار واللیل زلف دا جانان دی۔ سبحان اللہ، نہ کہیں حالات بڑے خراب ہیں، کہیں باہر آواز چلی گئی تو پتہ چل جائے گا، بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ بالکل نہیں کہنی، ادھر رکھو سبحان اللہ۔ کچھ لوگ سچ میں ڈر گئے ہیں کہ حالات خراب ہیں، کہیں سبحان اللہ کہیں کوئی پولیس والا آئے پکڑ کے لے ہی نہ جائے، ذرا مل کے کو سبحان اللہ۔ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ کے لیے میں آپ کی گارنٹی لیتا ہوں، اگر سبحان اللہ کہنے پہ آپ کو کوئی پولیس والا پکڑے گا تو پہلے میں آگے ہو جاؤں گا، ذرا مل کے کہو سبحان اللہ۔ آئیے جملہ سنیے گا، شاعر کہتے ہیں کہ ڈیرے پا محشر کے دلی دلوں پر ماندی،
ڈیرے مزیدار والے زلف دا جانان دی ڈیرے مزیدار والے زلف دا جانان دی ڈیرے مزیدار والے زلف دا جانان دی چاچے اور دلے دے محبوب دا زلف غال دے چاچے اور دلے دے محبوب دا زلف غال دے ڈیڈ پریم یل دی رب ورکڑے لوئے کمال دے زلف دا جانان میرا ستایلے پا قرآن دی زلف دا جانان میرا ستایلے پا قرآن دی ڈیرے مزیدار والے زلف دا جانان دی زلف دا جانان دی زلف دا جانان زلف دا جانان زلف دا جانان چاچے دا محبوب دا واللیل زلف و نظارہ کڑے سریے پہ واللے دے محبوب چے اشارہ کڑے دا سے دا محبوب دا تورو زلف و عاشقان دی دا سے دا محبوب دا تورو زلف و عاشقان دی ڈیرے مزیدار والے زلف دا جانان دی زلف دا جانان دی زلف دا جانان دی جن کا ختم قرآن مکمل ہوا آخری جملہ پیش کر کے جن بچوں کا ختم قرآن مکمل ہوا آج ان کے والدین بڑے خوش ہیں میں ان کو ان کے خاندان والوں کو ان کے اساتذہ کرام سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آئیے اور جملہ پڑھنے لگا ہوں حافظ قرآن کے والدین اور اساتذہ کرام بڑے خوش ہیں اور خوشی سے جھوم جھوم کے ساری دنیا کو ایک پیغام دے رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں آج خوش ہو کے کہنے لگے ہیں کہ پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا کون سا ارمان کہ پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا بچہ جو میرا حافظ قرآن ہو گیا بچہ جو میرا حافظ قرآن ہو گیا اور سب کو بتاؤ تم کہ فقط ایک ماہ میں قرآن کریم کا معجزہ بھی سنیے آؤ ہمارے اکابرین کی شان ہمارے اکابرین کا مقام بھی دیکھیے گا شاعر کہتے ہیں سب کو بتاؤ تم کہ فقط ایک ماہ میں سب کو بتاؤ تم کہ فقط ایک ماہ میں قاسم ننوتوی حافظ قرآن ہو گیا قاسم ننوتوی حافظ قرآن ہو گیا پورا آخری جملہ سب کو یہ جھوم جھوم کے ماں باپ نے کہا سب کو یہ جھوم جھوم کے ماں باپ نے کہا جنت میں میرا جانے کا سامان ہو گیا جنت میں ہمارے جانے کا سامان ہو گیا